جب کوئی عورت تم سے محبت کرتی ہے تو وہ ایک حرکت بار بار کرتی ہے۔ وہ آپ کو غور سے دیکھے گی اور جب آپ کی نظر پڑے گی تو وہ نظر چرا لے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنی میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک وہ اس سے پیار کی امید رکھتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں بنائی۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہان کا سکون محسوس کرتا ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ 8 گناہ گار عورتیں۔ نمبر 1، بے پردہ عورت۔ نمبر 2، احسان جتلانے والی عورت۔ نمبر 3، تیز زبان عورت۔ نمبر 4، شوہر کی نافرمان عورت۔ نمبر 5، دین کا مذاق اڑانے والی عورت۔ نمبر 6، غیبت کرنے والی عورت۔ نمبر 7، چغل خور عورت۔ نمبر 8، بال کھول کر چلنے والی عورت۔ جب کوئی عورت تم سے محبت کرتی ہے تو وہ ایک حرکت بار بار کرتی ہے۔ وہ آپ کو غور سے دیکھے گی اور جب آپ کی نظر پڑے گی تو وہ نظر چرا لے گی۔ جس عورت کے اندر یہ 4 باتیں ہوں گی اس کا شوہر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، عقل مندی۔ نمبر 2، اچھی زبان۔ نمبر 3، محبت۔ نمبر 4، مرد کو قابو کرنے کا طریقہ۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے اس کو بنایا ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے، وہ اس کے نکاح میں آ جاتی ہے کیونکہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ اپنا مسئلہ صرف اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے تب ہی اجرت ملتی ہے۔
بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پر کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ ان پر چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ تم کس چیز پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔